وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ سنیے عرش کس کو کہتے ہیں اور اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس کہاں ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ عرش کا مطلب تخت شاہی بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے۔ تخت اور عزت اور چھت کے معنی میں بھی عربی زبان میں عرش بولا جاتا ہے۔ اور عرش کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ صرف قرآن نے اتنی بات بیان کی ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف تسبیح بھی کرتے ہیں۔ اور وہ 8 فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلے، اے اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں تو ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث کہتی ہے وہ 8 فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے بڑے فرشتے بنائے ہیں۔ ما بین عاتقی الی شحمت اذنی، کندھے اور کان کا کو 4 انگلیوں، یہ 6 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ کندھے سے کان تک مسیرۃ 700 سنہ، 700 سال تک سفر کیا جائے تو اس فرشتے کے کندھے سے اس کا کان نہیں آئے گا۔ وہ خود کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال نے زمین کو بنایا ہے اور زمین و آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو پہلے آسمان کی تھکنس جو ہے 500 سال کی ہے، اسی طرح دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، 5واں اور 6واں اور 7واں، اور اس کے اوپر سمندر ہے، اس کی گہرائی بھی 500 سال کی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنے عرش کو رکھا ہے۔ کیسے؟ حقائق کو وہ جانتا ہے، ہماری عقل بہت تک جا نہیں سکتی۔ جو آ گیا اس کو ہم مان لیں گے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کوئی بات نہیں بتائی اس پہ ایمان لانا ہوگا۔